بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر اوقات ادب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں انسان کو بڑی بڑی نیکیاں نہیں پہنچاتی۔ اس کی مثال حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ادب نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کامل ولی بن گئے۔ جانتے ہیں کہ ان کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ بغداد کے ایک درویش کو خواب میں حکم دیا گیا کہ بشر نامی شخص کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ صبح درویش بہت پریشان ہوئے کہ بشر تو صرف شراب پیتے ہی نہیں، شراب خانے کے مالک بھی ہیں، لہذا اسی سوچ میں دن گزر گیا۔ دوسری رات پھر یہی حکم فرمایا کہ درویش پھر اسی کیفیت میں رہے کہ اتنے بڑے رتبے والا آدمی بشر جیسا گناہ گار کیسے بن گیا، اور اس کے در پر گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ تیسری رات پھر حکم ہوا کہ اگر اب آپ بشر کو یہ خوشخبری دینے نہیں گئے تو آپ کا نام ولی اللہ کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ لہٰذا مجبوراً بشر کے شراب خانے میں جا پہنچے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ بشر شراب کے نشے میں دھت تھے، لیکن اتنے بڑے اور مشہور درویش کی آمد کا سنتے ہی دیوانہ وار ننگے پیر بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے اور دریافت کیا کہ کوئی آفت آنے والی ہے جو آپ خود یہاں اطلاع دینے آئے ہیں۔ درویش نے کہا نہیں، اور انہیں خوشخبری سنائی، جسے سننے کے بعد بشر نے شراب سے نہ صرف توبہ کی کہ تمام شراب ضائع کر دی، اور پھر کبھی پیر میں چپل نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی میں ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام زمین پر ہے، لہٰذا شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پیر والا۔ لہٰذا اللہ پاک نے ان کے اس ادب پر ان کی یہ عزت دی کہ بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ بشر حافی پیر رکھیں۔ اور ایک دن جب بغداد کی ایک گلی میں ایک جانور نے نجاست کی تو لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کی ولایت ملنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ توبہ سے قبل اپنی مستی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ ملا، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک کیا، خوشبو لگائی اور چوم کے ایک صاف بلند مقام پر رکھ دیا۔ آپ کا یہ ادب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسی رات آپ کی ولایت کے اعلان کے لیے درویش کو حکم مل گیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کے بعد علم دین حاصل کیا اور عالم کے درجہ پر پہنچے۔ گو کہ آپ علم کے مقام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کم تر تھے، لیکن آپ اپنے عقیدت مندوں سے کہتے تھے کہ بشر حافی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ منقول ہے کہ جب تک آپ زندہ رہے کسی چوپائے نے بغداد کے راستے میں گوبر نہیں کیا، اس حرمت کی وجہ سے کہ آپ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے۔ ایک دن کسی آدمی کے ایک چوپائے نے راستے میں گوبر کر دیا، شور ہوا کہ آج بشر عالم سے اٹھ گیا ہے۔ جب یہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ٹھیک تھا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بشر، تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تجھے کیوں برگزیدہ کیا اور سب قرن یعنی زمانے میں تجھ کو بلند کیا؟ عرض کیا مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم میری سنت پر چلتے ہو اور صالحین کا احترام کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہو اور مجھ سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ آپ کی وفات 10 محرم الحرام سن 227 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ آپ سے پوچھا، خدا نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، مغفرت کر دی گئی، میری بھی اور ان کی بھی جو میرے جنازے میں شریک تھے، اور ان کی بھی جو مجھے قیامت تک دوست رکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس دن سب کے جنازے اٹھیں گے حق و باطل کی بات واضح ہو جائے گی۔ جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا 13 لاکھ افراد آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جنازہ روانہ ہوا، عشاء کے بعد قبرستان پہنچے۔ حالانکہ اس زمانے میں قبرستان آبادی سے زیادہ دور بھی نہیں ہوتے تھے۔
تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گناہ گار شخص کو، جو ایک بہت بڑا شرابی تھا اور ایک شراب خانے کا مالک بھی تھا، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا ادب کرنے کی وجہ سے، احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں، بلکہ کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ اخبارات اور مختلف کتابوں کے جو ہے نا اوراق پڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کا ادب کیا کریں اور دیکھ لیا کریں۔ لازمی نہیں کہ اس پر نام لکھا ہو، بلکہ ہمیں کوئی بھی کاغذ ملے جس پر کچھ بھی لکھا ہوا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اٹھا کے کسی بلند مقام پر رکھ دیں یا کسی باکس وغیرہ میں ڈال دیں، اس کو نہر میں بہا دیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ادب و احترام کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہماری آنے والی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔